بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میر تقی میر کی غزل ہم ڈسکشن میں شامل کر رہے ہیں، اور اس غزل کا تیسرا شعر آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ عاشق سا تو سادہ کوئی اور نہ ہوگا دنیا میں، عاشق سا تو سادہ کوئی اور نہ ہوگا دنیا میں، جی کے ضیاء کو عشق میں اس نے اپنا وارہ جانے ہے۔ بڑی مترنم غزل ہے، اور آپ دیکھیے کہ اس شعر میں پہلا مصرع غیر واضح ہے، ایسے لگتا ہے کہ مبہم ہے اور بات سمجھ نہیں آ رہی۔ عاشق سا تو سادہ کوئی اور نہ ہوگا دنیا میں، لف و نشر، صنعت لف و نشر کا استعمال ہوا ہے، اور لف اور اس کے بعد پھر نشر ہو گیا، جی کے ضیاء کو عشق میں اس نے اپنا وارہ جانے ہے۔ میر تقی میر کہتے ہیں کہ عاشق انتہائی سادہ، معصوم اور بھولا ہوتا ہے، اور پھر مزید کہتے ہیں کہ دنیا میں اس جیسا سادہ کوئی اور نہیں ہے۔ کیوں سادہ ہے؟ وہ جو محبوب کے عشق میں مبتلا ہے، وہ جو محبوب کی گلیوں کے پھیرے لیتا ہے، محبوب کے گھر کو اس نے اپنی عبادت گاہ بنایا ہوا ہے، اور وہ جو محبوب کے در پہ ہر وقت حاضر ہوتا ہے اور محبوب کی گلیوں کی خاک کو اپنی مانگ میں سجاتا ہے، محبوب کی خاک پاک کو اپنی آنکھوں میں سرمے کے طور پر لگاتا ہے، وہی اس شخص کو جو محبت میں انتہاؤں کو چھو گیا ہے، جس نے اپنی زندگی تیاگ دی ہے محبوب کے لیے، جس کی شب، جس کا دن، جس کی صبح، جس کی شامیں محبوب کی یاد میں گزرتی ہیں، جو صبح و شام، ہفتہ، مہینہ، سال، ہر لمحہ، ہر لحظہ اپنے محبوب کی یاد سے مہک کر رہتا ہے۔ شاعر اس کو کہتا ہے کہ عاشق سا سادہ اور کوئی دنیا میں نہیں ہوگا، یعنی جس کے لیے محبوب کی مسکراہٹ، جس کے لیے محبوب کی محبت، جس کے لیے محبوب کی ایک نظر گویا کہ زندگی بن جاتی ہے۔ شاعر کہتا ہے وہ عاشق، وہ محب، وہ چاہنے والا، وہ مبتلائے عارضۂ دل انتہائی سادہ ہے۔ کیوں سادہ ہے؟ جب بھی ہم تشریح کرتے ہیں، تفہیم کرتے ہیں، کسی بات کو سمجھنے کی کاوش کرتے ہیں، تو ہم سوال پیدا کرتے ہیں، کیوں، کب، کیسے، کس طرح۔ اب دیکھیے کہ اس میں میر نے کیا کہ عاشق سا تو سادہ کوئی اور نہ ہوگا دنیا میں، تشبیہ کا بھی اس نے یہاں استعمال کیا۔ ہم آگے چل کے اس پر بات کریں گے کہ عاشق سا تو سادہ کوئی اور نہ ہوگا دنیا میں، جی کے ضیاء کو عشق میں اس نے اپنا وارہ جانے ہے۔ اب بات واضح ہو گئی جی، یعنی نشر ہو گئی۔ جی کا ضیاء، دل کا جو حادثہ ہے، دل کا چلے جانا ہے، اور دل کا جانا محض جانا نہیں ہے، بلکہ اس میں شاعر کہتا ہے کہ جی کا جانا گویا اس کے جذبات، اس کے احساسات، اس کے محسوسات، اس کے تصورات، اس کے خیالات، سب کچھ ہی محبوب کی نظر ہو گیا۔ اب وہ سوچتا ہے تو محبوب کی نظر سے سوچتا ہے، اب وہ تصور کرتا ہے تو محبوب کی نظر سے تصور کرتا ہے، وہ اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، قیام میں، حضر میں، سفر میں، ہر وقت وہ ایک ہی اس کے پاس پیرامیٹر ہے، اور وہ محبوب ہے۔ وہ محبوب کی نظر میں محبوب نظر ہونا چاہتا ہے۔ یہ تو عاشق کی بات ہو گئی، جو بولا ہے، جو سادہ ہے، جس کا خیال ہے کہ محبوب بھی اس کی محبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ دوسری طرف
جب ہم اردو غزل کی روایتی محبوب کی بات کرتے ہیں تو اردو شاعری کا محبوب سادہ نہیں ہے. اردو شاعری کا محبوب عاشق کو اہمیت نہیں دیتا. اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. عاشق وہ بلحوث خیال کرتا ہو. عاشق وہ امتحان لینا چاہتا ہے کہ وہ کس حد تک محبت میں راسخ ہے. کیا وہ عاشق صادق ہے یا عاشق کاذب ہے؟ کیا وہ بھنورا ہے؟ کیا وہ بلحوث ہے؟ یا وہ فراز نے کہا تھا محبت میں توحید کے توحید کے قائل ہے فراز، ایک ہی شخص کو محبوب بنا رکھا ہے. تو بنیاد کے ایک ہی شخص کو محبوب بنا رکھا ہے اس نے، لیکن عاشق دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا کوئی اور بھی ہے. محبوب یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا کوئی اور بھی ہے. تو وہ کہتا ہے جی کے زیاں کو. اب جی کا جانا، دل کا محبوب کی نظر ہو جانا اور تصور خیال ہر بات میں محبوب کا چھا جانا، گویا کہ عاشق کے لیے کوئی آسان کام نہیں ہے. وہ جو کیس نجدی تھا سرائے نجد میں کیسے مجنوں کہلایا. وہ تخت ہزارے کا رانجھا جب جنگ پہنچا تو اس نے کن مقامات پر پہنچ گیا اور وہ کس حالت میں پہنچا. مہیوال کو گڑے پہ دریا عبور کرنا پڑا، کچے گڑے پہ، اور ڈوبنا پڑا. اسی طرح سے سسی اور پنوں کی آپ دیکھ لیجئے، یعنی ہر جگہ جو ہے عاشق نے قربانی دی ہے. عاشق مٹ گیا ہے، وہ مجنوں بن گیا ہے، اسے جنوں کی کیفیت میں طاری ہو گیا، چلا گیا. تو گویا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اپنے زندگی کی قربانی دے دینا، اپنے دل کی قربانی دے دینا، اپنے نظریات کی قربانی دینا، اپنی ذات کی قربانی دینا. وہ کہتا ہے کہ عاشق سارا کچھ کر گزرتا ہے. غالب نے کہا تھا دل و دلی گرچہ ہیں دونوں خراب، پر کچھ مزہ اس اجڑے دیار میں بھی ہے. یہ جو اجڑا دیار ہے وہ کہتے ہیں اس میں بھی پھر بھی مزہ ہے. تو کہنا کیا چاہتا ہے کہ جی کے زیاں کو عشق میں اس نے اپنا وارا جانا ہے، وارا قربان ہو جانا. شاعر کہتا ہے، میر تقی میر کہتا ہے کہ عاشق ایسا بھولا ہے، ایسا معصوم ہے، ایسا سیدھا سادہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو قربان کرتا ہے محبوب کی قربان گاہ پر، اور اس پر فخر محسوس کرتا ہے، اس پر وہ خوشی محسوس کرتا ہے. وہ اپنی ذات کو محبوب کی قربان بگاہ پہ قربان کر دیتا ہے عمر بھر کے لیے. اور وہ جو ہے کہ جی کے زیاں کو عشق میں اس نے وارا جانا ہے. تو گویا کہ وہ جو اس کا جی کا زیاں ہو گیا ہے، وہ جو اس کی ذات کا زیاں ہو گیا ہے، اس کو وہ بہت خوب سمجھتا ہے. کسی کا بڑا مزے کا شعر ہے، مرزا غالب کا شعر ہے، وہ شوخ اپنے حسن پر مغرور ہے اسد، دکھلا کے اس کو آئینہ توڑا کرے کوئی. کہ محبوب اتنا زیادہ اپنے ذات پر فخر کرتا ہے کہ اسے عاشق کی پرواہ کوئی نہیں ہے، اور عاشق اتنا معصوم اور بھولا بالا ہے کہ وہ محبوب پر قربان ہو کے اپنی جان دے کے خوش ہو رہا ہے. اور اسی طرح کسی اور کا شعر ہے، نقصان ہوا کیا مجھے اس کار وفا میں، نقصان ہوا کیا مجھے اس کار وفا میں، میں عشق میں کھویا میرا حاصل بھی وہی ہے. جس میں کھو گیا میرا حاصل ہوا ہے. میں اپنے محبوب کی ذات میں کھو گیا، میں اپنے محبوب کی کائنات میں کھو گیا، میں محبوب کی محبت میں کھو گیا، اور جواب میں مجھے حاصل وصول کچھ نہیں ہوا. لیکن شاعر کہتا ہے کہ میرا حاصل یہی ہے کہ میں محبوب کے لیے قربان ہو جاؤں. وہی میر نے کہا کہ عاشق بڑا سادہ ہے، بڑا معصوم ہے. اور اسی طرح سے ایک اور متعلقہ شعر دیکھیے، تو بھی سادہ ہے کبھی چال بدلتا ہی نہیں، ہم بھی سادہ ہیں اسی چال میں آ جاتے ہیں. جی محبوب
عاشق نے طنز کیا ہے کہ تو بھی سادہ ہے، کبھی بھی اپنی چال نہیں بدلتا ہے، اپنے چاہنے والے کی طرح میٹھی شوخ نگاہوں سے نہیں دیکھتا، تو کبھی بھی محبت کی نگاہ سے اپنے عاشق کی طرف نہیں دیکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اور ہم وہ سادہ ہیں کہ تیری محبت میں پھر بھی ڈوب جاتے ہیں، ہم بھی اپنی چال نہیں بدلتے، ہم محبت کرتے چلے جائیں گے، بھلے آپ کی طرف سے جواب ملے نہ ملے۔ اور پروین شاکر کا ایک بڑا مزیدار شعر ہے، اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، جیتوں تو تجھے پاؤں، ہاروں تو پیا تیری۔ ٹھیک، آپ دیکھیں کیا عاشق کی کیا بات ہے، وہ ہار کر بھی اور جیت کر بھی محبوب کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آپ اس غزل میں دیکھیے کہ شاعر نے بڑی مترنم بہار استعمال کی ہے، اور اس میں تشبیہ جو ہے اس کا استعمال کیا ہے، اور اس میں اب سا حرف تشبیہ ہے، اس سے تشبیہ کا پتہ چلتا ہے، اور ارکان تشبیہ اس میں موجود ہیں، آئی تھنک اسکرین پر آ رہا ہوگا، آپ دیکھ لیجئے۔ اسی طریقے سے کوئی حرف تنکیر اس میں استعمال کیا گیا ہے، اور جو ہے یہاں پر حرف عطف استعمال ہوا ہے، نہ حرف نفی ہے، دنیا میں مرکب جاری استعمال کیا ہے شاعر نے، اور جی کے زیاں کو استعمال کیا ہے کو۔ اب دیکھیے یہاں کو حرف مفعول ہے، وہ جو ہے اس میں اشارہ بعید ہے، اور خود آرا یہاں پر ترکیب آئی ہے، اور آپ دیکھیے کہ یہاں پر یہاں پر خود آرا ترکیب نہیں ہے، یہاں پر جو ہے جی کے زیاں کو عشق میں اس نے اپنا وارا جانے ہے۔ یہاں دیکھیے کہ کو حرف مفعول ہے، عشق میں مرکب جاری ہے، اس یہ علامت اسم اشارہ ہے، اور نے حرف فاعل کے طور پر آیا ہے، اور وارا آپ دیکھیں اوپر خود آرا، سارا، آرا اور وارا، یہ یہاں پر قوافی کے استعمال ہوئے ہیں، اور جانے ہے ردیف کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ میں نے تقریباً سارے جتنے بھی یہاں پر چیزیں آئی ہیں گرامر کی، میں نے ان کی تعریفیں بھی بیان کر دی ہیں، اس میں بتا بھی دیا ہے۔ تو شعر بڑا خوبصورت ہے، اور شاعر جو ہے عاشق کی معصومیت، بھول پن، حالانکہ اردو شاعری میں محبوب کو معصوم کہا جاتا ہے، یہاں پر عاشق کو معصوم کہا ہے میر نے، اور یہ کہا ہے کہ عاشق بڑا سادہ ہے، وہ محبوب پر مٹ جاتا ہے، اور اس کو وہ عبادت خیال کرتا ہے، اس کو وہ سعادت خیال کرتا ہے، اور ریاضت خیال کرتا ہے۔ یہی بات اس پورے شعر کے اندر میر نے بیان کی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ شعر سمجھ آ گیا ہوگا، پسند آ جائے تو آپ اسے سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں، چینل کو دوستوں کو شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔